بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام مسلم سیوا سنگھ کے ممبران، کارکنان اور عہدیداران کو میری طرف سے مبارکباد ہے۔ میں آج مسلم سیوا سنگھ کے مخالفین کو جواب دینا پسند کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے خلاف ایک سازش کے تحت پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، اور ہمارے مخالفین اس طرح گھبرا گئے ہیں اور ان کو دیکھ کر ہم کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہے۔ تو عرض کرنا یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ نافذ کیا، اور جب میرے نبی کو نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت مکے میں مخالفین اتنا بوکھلا گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے تھے، اور آج یہ جو ہو رہا ہے وہ بھی اسی زمانے میں جو مخالفین تھے انہی کی اولاد آج اچھے کاموں کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج بھی ابو لہب اور ابو جہل کی اولادیں موجود ہیں، اور میں بحیثیت پریزیڈنٹ مسلم سیوا سنگھ ایڈوکیٹ محمد خلیل احمد اعلان کرتا ہوں کہ آج تک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور پیشے وکالت سے منسلک رہتے ہوئے بھی میں نے جھوٹ کو کبھی نہیں اپنایا، اور حق کے لیے لڑا ہوں اور لڑتا رہوں گا۔ آج جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، اور قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ چھوٹے لوگ اقتدار پر آئیں گے، اور چھوٹی لوگ قوم کو گمراہ کریں گے، اور آج وہی ہو رہا ہے پیشن گوئی کے مطابق۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ تا قیامت تک ثابت قدم رہو اور حق بیان کرو، اور مخالفین سے مت گھبراؤ۔ اسلام میں اسلام دشمن عناصر اس وقت بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں، اور یہ کذاب نیچے گر چکے ہیں۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے
میری قوم کے ساتھ کبھی دغا بازی دھوکہ نہیں دیا، اور میرے مخالفین کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ہمت ہے تو رب کعبہ کی قسم کھا کر مجھ پر الزام لگائیں۔ یہ حکومتیں آتی ہیں، اقتدار آتا ہے، فرعون کو بھی اللہ نے اقتدار سے نوازا تھا، یہ کوئی عجب بات نہیں ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہم نبیوں والی زندگی اپناتے ہیں، نبیوں کو ہم احترام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم آئین زندگی بنائے ہوئے ہیں، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں، اور عوامی زندگی میں ہم دستور ہند کو آئین عوامی زندگی بنائے ہوئے ہیں، اور ہم ملک کے وفادار مسلمان ہیں، اور میں ایک نیشنلسٹ مسلمان ہوں۔ اور اس ملک میں بہت سارے اینٹی نیشنل پیدا ہوئے ہیں، اور آج بھی ٹکڑے ٹکڑے گینگ کے روپ میں ملک کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اسلام نے ہم کو یہی سکھایا کہ ملک سے وفاداری کرو، ملک سے محبت کرو، اور اپنی قومیت کو برقرار رکھو۔ یہ نیشنلزم کیا ہے؟ یہ قوم پرستی ہے، اور یہی قوم پرستی خلافت عثمانیہ کو ڈھا دی۔ عربوں میں جذبہ قوم پرستی ہوئی، اور پھر آج سعودی عرب کا وجود ہوا، اور پھر اس کے ساتھ کئی عرب ممالک وجود میں آئے، اور جو خلافت عثمانیہ تھی وہ، اور پھر خلیفہ کا حلقہ مختصر ہو کر آج ختم ہو گیا۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے اور آزماتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ اقتدار ہمارے ساتھ رہے گا، اقتدار ختم بھی کر سکتا ہے خدا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور موسیٰ کو بحیات وہیں سے نکالا دریا سے۔ یہ اللہ کا کارخانہ ہے۔ تو میں عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مسلم سیوا سنگھ کے جو عزائم و مقاصد ہیں وہ پورے کے پورے شریعت اسلامی کے دائرے میں آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم نے متفقہ طور پر طے کر کے حکومت تلنگانہ سے منظور کرایا۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری تنظیم کا رجسٹریشن جو ہوا وہ 18 سپتمبر 2021 کو ہوا، اور ہم نے رگڈے میں آفس کا اناگریشن جو کیا 23 اکتوبر کو کیا، اور پھر ہم ممبرشپ کے درخواست فارمز 25 اکتوبر سے جاری کیے، اور بہت ممکن ہے کہ ہم نومبر سے 2021 سے میرے آفس کم ریزیڈنس سے یہ کام شروع کیا گیا۔ ایک چور ٹی وی ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے،
کہ ہم نے 2.5 سال سے قریب مسلمانوں کو گمراہ کیا اور ڈبل بیڈ روم کے مکانات دلانے کا بہانہ کر کے لوگوں کے پیسے لوٹے. تو ہم کو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے والی زندگی یاد آتی ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تہمتیں لگایا کرتے تھے منافق. ان منافقوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم لو اور اپنے ٹی وی چینل پر بیان کرو کہ خلیل احمد نے 2.5 سال سے غریب مسلمانوں کو گمراہ کیا. میں محمد خلیل احمد رب کعبہ کی قسم لے کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے ایک کام غریب مسلمانوں کو مدد کرنے کا ابھی ماہ نومبر 2021 کی شروعات میں ہی کیا ہے. اور قلیل عرصہ ہے کہ حیدرآباد میں ایک لہر دوڑ گئی ہماری، اور الحمدللہ ہمارے کارکن اتنے بڑھ چکے ہیں اور ہمارے ہمدرد اتنے بڑھ چکے ہیں اور ہمارے ممبرز کی تعداد ہم سے غیر آز میں رکھتے ہیں. اور آج ہم حیدرآباد میں ایک لہر خوشی کی دوڑا دیے ہیں جس سے ہمارے مخالفین کے پیر تلے زمین کھسک گئی اور راست ہم پر الزامات کی بوچھار کرنے لگے. تو ان کی اس حالت کو دیکھ کر ہم کو افسوس ہوتا ہے کہ مکے کے منافق بھی، مکے کے کافر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے. ہم نے جو کام شروع کیا وہ کام بالکل کھلی کتاب ہے. تلنگانہ اسٹیٹ میں 1,37,000 ایکڑ سے زیادہ زمین وقف کی گئی اور آج چیف منسٹر کے مطابق 57,000 ایکڑ زمین ہی دستیاب ہے. ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر ہندوستان نے جو پولیس ایکشن کیا تھا نظام کی حکومت پر، وہ عرصہ تقریباً 74 سال کے قریب کا ہوا ہے. اور ان 74 سالوں میں 1,37,000 ایکڑ زمین سے 58-57,000 ایکڑ زمین تک جو پہنچ چکی ہے، تو کیا زمین کو زمین کھا گئی یا زمین کو آسمان کھا گیا یا زمین ہر روز چھوٹی ہوتی چلے جا رہی ہے؟ یہی بات قوم سمجھ رہی ہے. اوقاف اور وقف کا منشا یہی ہوتا ہے کہ غریب مسلمانوں کو اس سے فیضیاب ہونے کے لیے کیا جاتا ہے. اور یاد دلا دوں، مدینے میں جس وقت پانی کی قلت تھی اور مہاجر بھی اور انصار بھی اور ساتھ میں یہودی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور درخواست کیے کہ مدینے میں ایک کنواں ہے جس کا مالک یہودی ہے اور وہ پانی بیچتا ہے اور لوگوں کے پاس پانی خریدنے کی سکت نہیں ہے. تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے درخواست کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی یہودی سے بات کرے. تو اس وقت یہ طے ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی سے بات کرنے کے لیے بھیجا گیا اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو
کنواں فروخت کرنے کی ترغیب دی، لیکن یہودی نے انکار کر دیا، اور اسلام یہی تعلیم دیتا ہے کہ جبر نہ کیا جائے، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے۔ حالانکہ یہودی تمام مدینے والوں پر ظلم کیا کرتا تھا، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنایا اور یہودی کو راضی کرا لیا کہ آدھا کنواں فروخت کر دے اور آدھا کنواں اپنے پاس رکھے۔ ایک روز کا پانی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کریں گے، اور ایک روز کا پانی یہودی اپنا یہ استعمال کرے گا۔ تو ہوا ہے کہ یہودی جب اس کی باری آتی تو وہ پانی فروخت کیا کرتا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی تھی تو آپ نے مدینے والوں کے لیے مفت پانی سربراہ کر دیا۔ تو یہودی بوکھلا گیا، اور پھر بقیہ آدھی بولی بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروخت کر دیا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی اس کنویں کے پورے مالک بن گئے، اور آج بھی مدینے میں بر عثمان کے نام سے وقف، جو اسلام کا پہلا وقف ہے، موجود ہے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہی آج بھی وہاں کا بجلی کا بل آتا ہے۔ تو یہ تو ہمارے ہندوستان اور دکن کی ریاست کا وقف 400-450 سال کے عرصے میں ہوا۔ تو آج وہ جائیدادیں وقف کی کہاں غائب ہو گئی، یہ ہمارا سوال ہے۔ اور ہماری قوم کے بہت سارے لوگ وقف بچاؤ مہم چلاتے آ رہے ہیں، لیکن کسی کے پاس بھی طریقہ نہیں تھا کہ وقف کا مستقل بچاؤ کیا ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے سوچا کہ حیدرآباد میں اور تلنگانہ میں غریب مسلمان بے گھر ہیں، اور مسلمانوں کے پاس اس ملک میں زمین نہیں ہے، زمینداری ختم ہو چکی۔ کانگریس نے جو قوانین بنائے، جاگیردار ابالیشن ایکٹ آیا، جاگیروں کو ختم کر دیا گیا، پھر لینڈ سیلنگ ایکٹ لایا گیا، اور مسلمانوں کے تمام زمینداروں کی زمینوں کو لے لیا گیا، اور پھر اس سے کئی شدید قسم کے قوانین جو مسلمانوں کے خلاف نافذ ہوتے تھے ان 70 سالوں میں، وہ ہوتے رہے، اور مسلمان ہندوستان میں جو زمیندار تھے وہ آج بے زمین ہو گئے۔ اور پھر وقف کی جائیدادیں جو تھیں وہ سمٹ رہی تھیں، اور حیدرآباد میں لینڈ گریبرز اس کو کسی نہ کسی بہانے ڈاکومنٹس بنا کر یا مزل پاور سے فروخت کر دیے ہیں، اور جو دکن کا وقت تھا اس کی تباہی کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ہی عائد ہوتی ہے، کیونکہ مسلمانوں میں ہی غنڈہ عناصر پیدا ہوئے، لینڈ گریبرز پیدا ہوئے، اور کروڑوں روپے کی جائیداد وقف کو نیست و نابود کر دیا۔ اور بعض لوگ تنظیمیں بنا کر وقف بچاؤ کی بھی مہم کرتے ہوئے صرف دولت ہی کمائے، لیکن وقف کا بچاؤ نہیں کر سکے۔ تو ہمارے دماغ میں ایک منصوبہ آیا، اور ہم نے طے کیا کہ وقف کا بچاؤ، وقف کی جائیدادوں کا بچاؤ اسی وقت ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ غریبوں کے قبضے میں نہ آ جائیں۔ تو اسی لیے ہم نے ہمارے بائی لاس میں لکھ دیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے لیے وقف بورڈ سے لانگ لیز پر زمین حاصل کریں گے، اور وہاں پر
مسلمانوں کی آبادیاں بسائیں گے جو کراؤڈ فنڈنگ کے ذریعے ہم اس کام کو انجام دیں گے. اور الحمدللہ ہمارے اس کام کے ساتھ تلنگانہ کے مسلمان اور ہم کو جموں کشمیر کے مسلمانوں سے بھی پیغام موصول ہوئے کہ ہماری طرح وہاں پر بھی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو میں بتاؤں کہ ہم نے جو کام شروع کیا وہ مختصر عرصہ ہوا، تقریباً 15 روز کا عرصہ ہی ہوا ہے. تو ہمارے مخالفین ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ 2.5 سال سے ہم یہ کام انجام دے رہے ہیں. اگر یہ ابو جہل کی اولادیں اگر مسلمان ہیں تو وہ میں کعبہ اللہ آنے تیار ہوں، یا کم سے کم مکہ مسجد کے ممبر تک آؤں گا، وہاں پر قرآن کا حلف اٹھائیں کلام اللہ کا کہ میں نے 2.5 سال سے یہ کام انجام دے رہا ہوں اور زعفرانی تنظیم کو وسعت دے رہا ہوں. اس کام میں زعفرانی تنظیم کا کیا عمل ہے؟ یہ مسلمان قوموں کی فلاح کے لیے ہم نے شروع کیا اور غریب مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے ہم نے بہت ہی قلیل عرصے قبل شروع کیا. تقریباً 2 ہی ہفتے کا وقت ہوا تو ہم پر 2 ہفتوں کو 2.5 سال سے جوڑا گیا. ہم ایسے چور ٹی وی چینلوں پر لعنت کرتے ہیں اور بددعا دیتے ہیں، رب کعبہ کی قسم ان کی اولاد کو تباہ کر دے اور ان کو ابو جہل بنا کر اس دنیا میں ذلیل کر دے. اور اللہ کی قدرت میں بالکل دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے. کم سے کم اگر کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچ بولا کرو. یہ سب عارضی چیزیں ہیں اور یہ عارضی زندگی ہے ایک مومن کے لیے. یہ دنیا ایک سفر ہے اور مستقل زندگی آخرت ہے. ارے بیوقوفو، آخرت کو بناؤ اور اللہ کے قریب ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے جس طرح فرعون نے ناراض کیا. فرعون کی سنت کو مت اپناؤ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ. یہ کوئی عجب بات نہیں ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے رہے تھے تو طائف کے چھوکرے نبی پر حملہ کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خون خوار کر دیے. تو اس وقت جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم طائف کی ان 2 پہاڑیوں کو ملا کر آبادیوں کو نیز تو نابود کر دیں گے. تو میرے نبی نے یہی کہا کہ میں ان کے حق میں بددعا نہیں کروں گا. اور پھر نبی نے امید رکھی کہ جبرائیل امین ان کی اولادوں میں نیک پیدا ہوں گے. تو تھوڑے ہی عرصے میں وہاں پر محمد بن قاسم جیسے لوگ پیدا ہوئے طائف میں. تو ہم کیوں نا امید ہوں؟ ہم نے جو مشن چلایا ہے وہ سچائی پر چلایا ہوا ہے. ہم کو کسی سے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملک کا قانون بالا ہے اور ملک کی پولیس بالا ہے اور ملک کا نظام بالا ہے. یہ چور ٹی وی جو ہے اس کے فیصلے عمل میں نہیں آتے. اور اگر وہ منافقوں کے جیسا یہودیوں کے طرز پر اگر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہم خوش ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے وہ کام تم نے کر دیا اور تم نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ تم کس طرح خوفزدہ ہو گئے ہو اقتدار کے لیے. تو ہم آپ سب کو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری تنظیم غریب مسلمانوں کو مسلم سیوا سنگھ کا ممبر بنا رہی ہے. بالکل بات درست ہے. اور ممبرشپ کی فیس ہم نے حکومت کو بتایا کہ 100 روپے لیں گے
تو حکومت تلنگانہ نے ہم کو منظوری دی کہ 100 روپے لیا جائے، اور پھر ساتھ میں ہم نے ڈبل بیڈ روم ہال کچن کی اپلیکیشن بھی قبول کر رہے ہیں جو فری ہے، اور پروسیسنگ بھی فری ہے، اور انشاءاللہ جب مکانات تعمیر ہوں گے تو ہم مفت دیں گے۔ تو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کہاں مکان دیا؟ ارے بے خوفو، ہم نے کام شروع کر کے 15 دن ہوا، کہ 15 دن میں مکان بن جاتا؟ 15 دن میں تو اینٹ نہیں بنتی، تو مکان کہاں سے بنے گا؟ ابھی ہم فائلز آرڈر میں کر رہے ہیں، اور پھر ہم وقف بورڈ میں ریپریزنٹیشن کریں گے، اور پھر حکومت تلنگانہ کے چیف منسٹر سے ملاقات کر کے ہم ان کو تمام تفصیلات سے ہم ان کو آگاہ کریں گے۔ پھر ساتھ میں ہم وزیر اعظم مودی جی سے بھی ملاقات کر کے ان کو بھی ہماری قوم کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور مودی جی نے اعلان کیا کہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو ہم اس بات کو عملی طور پر کرانے کے لیے ان کو راغب کرائیں گے، اور مسلمانوں کے مکانات کی تعمیر کے لیے وہاں سے مدد حاصل کریں گے۔ کیا تم نہیں مانو گے کہ مودی جی کو وزیر اعظم ہند، کیا مودی جی زعفرانی تنظیم سے نہیں ہے؟ کیا تم مودی جی سے اپنے کام نہیں کراتے؟ کیا زعفرانی تنظیم کے وزیروں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا نہیں ہے؟ تو آپ یہ گمراہ قوم کو کیوں کر رہے ہیں؟ قوم کو زعفرانی تنظیموں سے کیوں محروم کر رہے ہیں، اور زعفرانی تنظیموں میں اور قوم میں کیوں نفرت پھیلا رہے ہیں؟ نبی نے محبت کی تعلیم دی، اور نبی کی زندگی جو مدینے والی تھی، جب مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ابو لہب اور ابو جہل کی ظلموں کی وجہ سے، ابو سفیان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی وہاں کے یہودیوں سے، وہاں کے غیر مسلموں سے، کافروں سے معاہدہ کیا۔ تو نبی کا عمل غلط تھا؟ آپ اگر کہتے ہیں تو کیا نبی کا عمل غلط تھا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ نہیں کیا، غیر مسلموں سے معاہدہ نہیں کیا مدینے والی زندگی میں؟ اور جو مسجد نبوی جہاں پر بنی ہے، کیا وہ یہودیوں کا قبرستان نہیں تھا، مقبرہ نہیں تھا وہاں پر؟ کیا وہ سہیل ساحل کی زمین نہیں تھی، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مفت نہیں دیا؟ تو نبی نے کیا مفت حاصل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا کی جہاں پر آج مسجد نبوی اور گنبد خضرا واقع ہے، اور نبی سے پہلے وہاں پر یہودیوں کا مقبرہ ہوتا تھا۔ تو نبی کی خوش اسلوبی تھی، اسی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی بھی چاہتے ہیں۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کریم کی تعلیمات پر یہودی عمل کرتے ہیں، اور یہودیوں کو یہ سازش ہے، یہودیوں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں میں ایسے منافق پیدا کر دے جو قرآن کی تعلیمات سے بے بہرا ہیں، اور پھر نامدار مسلمانوں کا رتبہ حاصل کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں میں رہ کر۔ تو یہ یہودیوں کی سازش ہے، اور یہودی خود قرآن اور سنت پر عمل کر کے اپنے مذہب کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرتے ہیں۔ استغفار۔ نبی کی تعلیمات کو وہ اپنائے ہوئے ہیں۔ تو میں بتاؤں کہ آج ہماری قوم میں یہودیوں نے ایسے یہودیوں کو چھوڑا ہے جو مسلمانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہودیوں کی بنا پر ہی دولت، طاقت چند چھوٹے لوگوں کو ملی ہے، اور یہ نبی کی پیش گوئی تھی کہ قیامت کے وقت چھوٹے لوگ اقتدار میں آ جائیں گے۔ تو یہ عجب بات نہیں ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں
نہیں ہے تو میں پھر اپنی تنظیم کے کاموں کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جیسا ہی ہمارے پاس فائلنگ کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو ہم وقف بورڈ سے مل کر زمین کے لیے درخواست دیں گے اور چیف منسٹر سے مل کر درخواست دیں گے، اور ہماری درخواست کو منظور نہیں کیا گیا تو ہم تلنگانہ ہائی کورٹ سے بذریعہ رٹ رجوع ہوں گے۔ یہی طریقہ ہے۔ اور پھر دوسرا طریقہ، ہمارے چاہنے والے جو مسلم سیوا سنگھ کے ہمدرد ہیں، انہوں نے ہم کو زمین مفت ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ان کی زمین کو مسلم سیوا سنگھ قبول کر رہی ہے اور اس کی قانونی کارروائی جاری ہے۔ تقریباً 145 ایکڑ زمین ہم کو ڈونیشن میں ملنے کی توقع ہے، اور جیسے ہی یہ زمین ہم کو ڈونیشن میں مل جائے گی تو ہم کام شروع کر دیں گے۔ اور یہ شہر میں ہی واقع ہے، حیدرآباد ضلع میں ہی واقع ہے یہ زمین۔ تو ہم مسلمانوں کی فلاح کے لیے اس زمین کا استعمال کریں گے، اور ساتھ میں جب ہم مسلمانوں کے لیے ایک کالونیاں بنائیں گے تو وہاں روزگار کے لیے چھوٹی صنعتیں قائم کریں گے، مدرسے قائم کریں گے۔ ابھی تو ہمارا سفر شروع ہوا ہے، تو ہمارے سفر سے مخالفین اتنے پریشان ہو گئے ہیں، اتنے پریشان ہو گئے ہیں، ہم بالکل ان مخالفین کو جواب دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اسی لیے ہم ان کو واضح طور پر ہمارا طریقہ کار بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا بڑا ہمارا عزم یہ ہے کہ مسلمان معاشرے کو سود سے پاک کر دیا جائے۔ آج حیدرآباد میں مسلمان سود کی لت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور سود خور مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، اور مسلمان عورتوں کو زناکار بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا روپ اختیار کیے ہوئے غریب مسلمانوں کو قرضے دیتے ہیں اور ان کی عورتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر، لعنت ہے ان حرامی زندگی پر۔ ہم سود کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو غریب ہیں ان کو بنا سودی قرضے دے کر ان کے کاروبار کو کھڑانا چاہ رہے ہیں۔ اور ہم نے ہمارے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز میں یہی لکھا ہے کہ ایک غیر سودی کوآپریٹیو بینک جو اسلامی بینک کاری پر مشتمل اور منحصر ہے کا قیام حیدرآباد میں عمل میں لائیں گے، اور پھر حیدرآباد کو سود سے پاک، تلنگانہ کو سود سے پاک کر دیا جائے گا، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خور اپنی ماؤں سے زنا کرنے کے برابر کا جرم کرتے ہیں۔ تو شرم کی بات ہے ان سود خوروں کو جو سودی کاروبار میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ، اور لوگوں پر انگشت اٹھاتے ہیں، وہ اپنی ماؤں سے زنا کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق، اور ہم سود کی لعنت سے چھٹکارا دلانا چاہ رہے ہیں۔ تو کیا یہ سب زعفرانی ایجنڈا ہے؟ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ ہم تو صراط مستقیم پر چلانا چاہ رہے ہیں نا، اور آپ کا جو عمل ہے سودی کاروبار کا اور سود خوروں کی پرورش آپ کرتے ہیں، اور سود کے کھانے سے آپ کی زندگی گزرتی ہے، اور لوگوں کے زیورات رہن رکھتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں رہن رکھتے ہیں، غریب مسلمانوں کا استحصال کرتے ہیں، اور پھر دوسری طرف مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے رہنما ہیں۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے لیے ہم
اللہ کی والی زندگی بتا رہے ہیں، رب چاہی زندگی کی طرف لے جا رہے ہیں، من چاہی زندگی کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں، اور ہم کو ڈراؤ مت، موت کا ایک دن معین ہے، وہ سب کو آتی ہے۔ فرعون بھی موت سے دوچار ہوا، نمرود بھی موت سے دوچار ہوا، انبیاء علیہ السلام بھی موت سے دوچار ہوئے، اور عجب نہیں ہم بھی مر جائیں گے، لیکن ہمارے جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہم چھوڑ کر مریں گے، اور لوگوں کے ذہنوں میں ہم نے سیڈنگ کر دی ہے اچھائی کی، اور آج حیدرآباد میں ہمارے چاہنے والوں کی تعداد تقریباً 2 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، اور ہم یہ کام کھلم کھلا کر رہے ہیں، اور گھر گھر سے ہمارے حق میں آواز آ رہی ہے، لیکن چند جو مخالفین ہیں اور جو ملک دشمن عناصر ہیں اور جن کو پاکستان سے محبت ہے اور ہندوستان میں رہتے ہیں، وہی ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ ان پر لعنت ہے، اور ان پر حکومت کو چاہیے کہ ملک دشمنی کا مقدمہ دائر کرے اور ان کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ ملک کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، اور اندرونی طور پر سازشیں بنا رہے ہیں کہ ملک سے دشمنی نبھائی جائے۔ ہم نیشنلزم کو فروغ دے رہے ہیں، ہم ملک کی سالمیت کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، ہم تمام قوموں میں اتحاد چاہتے ہیں۔ ہماری ستائش امبر پیٹ کے گرودوارے سے کی جا رہی ہے، اور سکھوں کا ایک وفد ہم سے ملنا چاہ رہا ہے، اور کرسچنوں کی طرف سے ہم کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، ہندوؤں کی طرف سے ہم کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، جین طبقے کی طرف سے ہم کو حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور یہ تمام کی تمام جو مذاہب کو ماننے والے ہیں وہ نبی کی تعلیم کو کبھی بھی انکار نہیں کرتے، اور نبی کی تعلیم پر کبھی بھی نفرت نہیں کرتے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے سود خوروں کی جانب سے، اور ہمارے خلاف الفاظ ناشائستہ استعمال ہو رہے ہیں، اور ارے ترے بولتا ہے ایک چور ٹی وی کا ان پڑھ، ارے آپ سلیقہ سیکھو، آپ کی باپ کے عمر کے ہیں ہم، اور وہی سود کی لعنت سے سود کی تنخواہ حاصل کر کر بدترین مقام کو تم پہنچ چکے ہو۔ تو میں مختصر طور پر عرض کر دیا ہوں کہ ہر اچھے کام پر مخالفین پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے بھی مخالفین پیدا ہو گئے ہیں، ہم ان سے گھبراتے نہیں، اور ہم بالکل اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اور حکومت بالاتر ہے، اور ہم نے CBI انویسٹیگیشن کے لیے ہوم منسٹر امت شاہ سے درخواست کی کہ وقف اسکیم کس طرح ہوا ہے تلنگانہ میں، اور غیر قانونی دولت کس کس نے جمع کر لی ہے اس پر ED کو لگایا جائے، اور گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں۔ ہم تو فقیر ٹھہرے، اور میں بتا دوں میرا شجرا، میں خرد نسل کا ہوں، جو ترکی اور عراق کے بارڈر پر رہتا ہے قبیلہ۔ میرے اجداد کردستان سے آئے، اور صدام حسین نے ہمارے قبیلے سے جو دشمنی کی اور ہمارے لوگوں کو جو قتل کیا، لیکن آج ہم دیکھ چکے ہیں کہ صدام حسین کا کیا حشر ہوا، اور کرد عراق میں کس طرح برسر اقتدار آ گئے۔ تو ہم کرد نسل کے ہیں، اور ہندوستان میں فوجی بن کر آئے تھے، اور آصف جاں نے ہم کو جاگیر عطا کی۔ ہم جو ناگرجنا ساگر کے مقام پر واقع 1000 ایکڑ پر مشتمل تھی، میرے اجداد نے
اس زمین کو غریبوں میں تقسیم کر دی، آج بھی مدھاری گڑا جاگیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور مستخر نلگنڈے میں ہماری کئی جائیدادیں ہیں جن کی قیمتیں کروڑوں کی ہو چکی ہیں، اور ہم خود اپنی کمائی سے خیر خیرات کرتے ہیں، اور قوم کی فلاح کے لیے ہم اپنی محنت کی کمائی لگاتے ہیں۔ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے ٹھگا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، تم نیز تو نابود ہو جاؤ گے، تم نے جھوٹا الزام لگایا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ میں نے تنظیم کے لیے میری محنت کی کمائی لگائی ہے، اور آج رجسٹریشن سے لے کر آفس کا کرایہ، والنٹیئرز کے معاوضے، اور پھر جو عصری ویب سائٹ بن رہا ہے جہاں سے ہر ایک اس سے فیض یاب ہو سکتا ہے، راست طور پر اپنے فون سے ممبرشپ حاصل کر سکتا ہے، اور ساتھ میں ہماری جو بھی بینیفٹس ہیں اس کے لیے بھی درخواست دے سکتا ہے۔ تو اس کا سرمایہ بھی ہم نے اپنے جیب سے لگایا۔ اے منافقو، ذرا کان کھول کر سن لو کہ تم نے اپنی حیثیت کو آج کیا بنا رکھا ہے، اور تمہارے اجداد کہاں پھرا کرتے تھے اور کس غربت کی زندگی میں اپنی زندگی گزار چکے ہیں۔ ذرا ماضی کو دیکھ لو اور پھر ہم پر انگشت اٹھاؤ۔ اب ہمارے سیاسی مقاصد تو رہتے ہی ہیں، لیکن ہم نے اس تنظیم کو غیر سیاسی بنایا اور غیر منافع بخش بنایا، اور اعلان کر دیا ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو جو مسلمان غریب ہیں ان کو خیر مقدم کر رہے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ مختصر الفاظ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات کروں گا۔